ٹائٹینک کی آخری رات جب سمندر نے انسان کی انا کو نگل لیا، یہ 14 اپریل 1912 کی ایک تاریک رات تھی۔ بحر اوقیانوس کسی غیر معمولی طور پر پرسکون تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ نہ چاند تھا نہ ستارے، صرف ایک سیاہ اندھیرا جو ہر چیز کو اپنے اندر نگل رہا تھا، اور اس اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک دو ہیکل جہاز، ٹائٹینک۔ وہ جہاز جسے انسان نے اپنی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا، یہاں تک کہ کہا گیا اسے خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ 2200 سے زیادہ لوگ خوابوں، امیدوں اور خواہشوں کے ساتھ سوار تھے، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ ایک ایسے سفر پر نکل چکے ہیں جس کی منزل صرف موت تھی۔ رات کے ٹھیک 11:40۔ پہرے داروں کی آنکھیں اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا۔ نہیں، یہ سایہ نہیں تھا، یہ موت تھی۔ آئس برگ سیدھا سامنے! چیخ فضا کو چیر گئی۔ انجن چیخنے لگے، جہاز کو موڑنے کی آخری کوشش کی گئی۔ چند لمحوں کے لیے لگا خطرہ ٹل گیا، مگر پانی کے نیچے برف کی خونی دھار نے ٹائٹینک کے جسم کو ایسے چاک کیا جیسے کسی تیز دھار خنجر نے گوشت کو چیر دیا ہو۔ موت اندر داخل ہو چکی تھی اور کسی کو خبر تک نہ تھی۔ پہلے 1 گھنٹے تک سب کچھ معمول کے مطابق لگتا رہا۔ لوگ ہنس رہے تھے، موسیقی بج رہی تھی، مگر پھر جہاز آہستہ آہستہ جھکنے لگا، اور جب برف جیسا ٹھنڈا پانی راہداریوں میں داخل ہوا تو خوشیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ ہر طرف افراتفری، لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے زندگی بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ عورتیں اور بچے پہلے! یہ الفاظ گونجے، مگر یہ انصاف نہیں، ایک اذیت بن گئے۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک باپ اپنے بچوں کو آخری بار گلے لگاتا ہے اور انہیں کشتی میں بٹھا دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ خود موت کے حوالے ہو چکا ہے، اور وہ موسیقار جو آخری سانس تک ساز بجاتے رہے، کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ اب خاموشی ہی سب سے بڑا خوف بننے والی ہے۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ اور ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ لوگ سمندر میں گرنے لگے، چیخیں، سرد پانی اور موت کا بے رحم رقص، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ برف جیسے ٹھنڈے پانی میں سینکڑوں لوگ زندہ تھے، مگر یہ زندگی صرف چند منٹوں کی مہمان تھی۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، مدد کرو، خدا کے لیے ہمیں بچاؤ۔ مگر کشتیوں میں بیٹھے لوگ واپس جانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے ایک کو بھی اوپر کھینچا تو درجنوں ہاتھ انہیں بھی نیچے کھینچ لیں گے۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ چند ہی منٹوں میں انسان کا جسم ساکت ہو جاتا تھا۔ چیخیں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں، اور پھر صرف ایک خاموشی رہ گئی، ایسی خاموشی جو شاید آج بھی اس سمندر میں گونجتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد افق پر ایک روشنی نمودار ہوئی۔ یہ کارپیتھیا تھا، وہ جہاز جو مدد کے لیے آیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب زندہ بچ جانے والوں کو نکالا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا صدمہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے نام پکارتے رہے جو اب کبھی جواب نہیں دینے والے تھے، اور کچھ خاموش بیٹھے رہے، جیسے ان کی روح بھی اسی سمندر میں کہیں کھو گئی۔ 15 اپریل کی صبح سورج نکلا، مگر روشنی کسی کے کام نہ آئی۔ پانی کی سطح پر صرف لاشیں تیر رہی تھیں، خاموش، بے جان، ٹھنڈی۔
1500 سے زیادہ زندگیاں چند گھنٹوں میں ختم ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک انسان کی انا، اس کی طاقت، اس کا غرور سب سمندر کی گہرائی میں دفن ہو چکا تھا۔ آج بھی 4000 میٹر نیچے اندھیرے میں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہے، خاموش مگر چیختا ہوا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور بن جائے، فطرت کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس ہی رہے گا، اور سمندر وہ کبھی نہیں بھولتا، اور شاید آج بھی اس کی گہرائیوں سے ایک سرگوشی آتی ہے، ہم اب بھی یہاں ہیں۔ ان سب چیخوں، خوف اور افراتفری کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے موت کو بھاگ کر نہیں بلکہ مسکرا کر قبول کیا۔ ان میں سے ایک تھے بینجامن گگنہائم، ایک امیر تاجر جس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس رات اس نے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی عزت کو چنا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ٹائٹینک بچنے والا نہیں تو وہ بھاگا نہیں۔ اس نے اپنی قسمت سے لڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اپنے کمرے میں گیا، اپنا بہترین سوٹ پہنا اور واپس عرشے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، ہم نے بہترین لباس پہنا ہے اور ہم جینٹل مین کی طرح بننے کے لیے تیار ہیں۔ سوچیں، جب ہر کوئی زندگی کے لیے لڑ رہا تھا، وہ موت کا انتظار سکون سے کر رہا تھا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی خوف، صرف ایک خاموش وقار، اور پھر وہ بھی اس مندر کا حصہ بن گیا۔ شاید اسی لیے ٹائٹینک صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ انسان کے کردار کی ایک آزمائش تھا۔ کچھ لوگ ڈر کر بکھر گئے اور کچھ مر کر تاریخ میں امر